ماجدہ جس نے ایک بار پھر سے مناہل کی خوشیاں مناہل کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی برباد کر کے رکھ دیں، جبکہ وہ اس بات سے انجان ہے کہ جو کچھ بھی وہ مناہل کے ساتھ کر رہی ہے وہیں پر دوسری طرف اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میشا جو زین سے پوری طرح سے تنگ آ چکی ہے، جب دیکھتی ہے کہ زین فون پر پھر سے بات کر رہا ہے تو آ کر زین سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں پر جب زین جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کہتی ہے میشا کہ تمہیں اپنی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے بھی یا نہیں۔ زین جو کہ میشا سے کہتا ہے کہ میں اب اپنی ماں کی خیریت بھی نہیں معلوم کروں گا تو میں اور کیا کروں گا۔ میشا کہتی ہے کہ تم میرے اب کسی کام کے نہیں رہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنا سامان باندھو اور نکلو میرے گھر سے اور اپنی ماں کے پاس ہی جا کر رہو اور وہاں پر جا کر ان کی خیریت معلوم کرتے رہنا۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ حنان کی زیادتیوں کو لے کر پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے، کہتی ہے کہ تمہارے پاس نہ تو گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہی کوئی جائیداد، اور اگر یہ کوئی پھٹیچر سا گھر ہے بھی تو مجھے شک ہے کہ یہ تمہارا ہے بھی یا نہیں۔ عارفہ جو کہ حنان سے کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی بد زبان ہوتی جا رہی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، لیکن زارا جو کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے وہ شیبہ کو اپنی جال میں پھنسا کر لے آئی ہے تاکہ حنان کا پردہ فاش کر سکے۔ وہیں پر دوسری طرف مناہل جو کہ ولید کو پسند کرنے لگی تھی اور جس نے سوچا تھا کہ وہ ولید کو یہ کہہ کر کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے خوش ہو رہی تھی، وہ اس بات سے انجان تھی کہ ولید کی منگنی کسی اور کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ جب مناہل کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ وہ اب ولید سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گی، لیکن ولید جو کہ مناہل کی ایسی حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا اور آ کر کہتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی نہ کسی سے شیئر کر لیا کرو، اس طرح سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اگر دل کی بات دل میں ہی رکھو گی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، آخرکار کوئی نہ کوئی ایسا انسان تو ہوگا کہ جس کے ساتھ تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکو۔ اس بات پر مناہل ولید کو ٹوکتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو میرے بارے میں یہ سب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حنان جو کہ شیبہ کو اچانک سے دیکھ کر پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ شیبہ کو یہاں پر کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی زارا نے بلوایا ہے، وہ بھی اس کے ہی فون سے شیبہ کا نمبر نکال کر بلواتی ہے شیبہ کو زارا اور بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں آخرکار کون ہوں۔ اس بات پر شیبہ زارا سے کہتی ہے کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں کہ اس انسان کی نیچر کیا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنسا کر ان سے پیسے ٹھگتا ہے اور انہیں شادی کا جھانسا دیتا ہے، میں بہت اچھے طریقے سے تمہاری سکیموں کو سمجھ چکی ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جتنے بھی پیسے ٹھگے ہیں میرے وہ تمام تر رقم مجھے کل تک تم مجھے واپس لوٹاؤ گے، اور اگر تم نے میری رقم واپس نہ لوٹائی تو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاؤ۔ حنان یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ آخرکار اتنی بڑی اماؤنٹ کہاں سے لے کر آئے گا، جبکہ حنان اور عارفہ اس بات سے بھی انجان ہے کہ ان کی اپنی بیٹی اور بہن نمرہ کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس کا شوہر جو اس کو امریکہ لے جانے کے بہانے پتہ نہیں کون سی جھونپڑ پٹی میں لے گیا ہے اور لے جا کر کہتا ہے کہ تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا اور یہیں پر سروائیو کرنا ہوگا۔ جب کہتی ہے فرحان کی والدہ کہ اس لڑکی کا اب کیا کرنا ہے تو فرحان کہتا ہے کہ ایک اور شادی کر کے اس لڑکی کو میں ختم کر دوں گا۔ اس بات پر نمرہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت ہی گندے لوگ ہو تم لوگ، کیڑے پڑیں گے تم لوگوں کو، دیکھنا تم لوگوں کا ایک الگ ہی حساب ہوگا۔ لیکن فرحان جو کہ نمرہ کی یہ باتیں برداشت نہیں کر پاتا اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ یہ 2 دن کی جو زندگی ہے نا تمہاری یہ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ تو آخرکار کون سا نیا موڑ لے کر آئے گی اب یہ کہانی، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔